باب مناقب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ابی بن کعب کے مناقب رضی اللہ عنہ. ان کا نام ابی بن کعب بن قیس بن عبید، یہ بھی خزرج سے ہیں. ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ کی طرح یہ بھی خزرج سے ہیں. ان کی بھی دو کنیتیں جیسے سعد بن عبادہ کی دو تھی. ایک ابو المنذر، ان کی یہ کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور دوسری ابو الطفیل، ان کی یہ کنیت عمر بن خطاب نے ان کے بیٹے طفیل کے نام پر رکھی. پہلی کنیت کس نے رکھی تھی؟ ابو المنذر. اگر آپ کو یاد ہوگا آیت الکرسی والی حدیث، تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ تمہیں علم مبارک ہو ابو المنذر. تو یہ ابی بن کعب ہی تھے. اور عمر ان کو مسلمانوں کے سردار کا نام دیتے تھے، سید المسلمین کہتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی والدہ سہیلہ سعد سے، سعد سہیلہ بنت نجار تھی، اور وہ ابو طلحہ انصاری کی پھپھی تھی. یہ صحابی تھے اور قرآن میں سے جو کچھ نازل ہوتا اس کو لکھ لیتے تھے. دوسری بیعت عقبہ میں حاضر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی دی کہ تمہیں علم مبارک ہو. یہ اسلام سے قبل یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم تھے، قدیم کتب سے بھی آگاہ تھے. یعنی اگرچہ یہ خزرج سے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تورات وغیرہ کا علم حاصل کیا تھا. فقہا صحابہ میں سے تھے اسلام لانے کے بعد، وحی کے لکھنے والے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن پڑھنے والوں میں سب سے افضل تھے. وہ 4 لوگ جن کے نام لیے گئے تھے نا، اور یہ ان 11 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ میں بیعت کی تھی. دوسری بیعت عقبہ میں ان کو سید الانصار کا لقب بھی دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی سید الانصار، میرے لیے انصار کے سردار کو بلاؤ. تو صحابہ نے آپ کے لیے ابی بن کعب کو بلایا. تو یہ بھی لیڈر تھے. اور حضرت عمر ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ سید المسلمین. ابو نضرہ عبدی کہتے ہیں ہم میں سے ایک جابر یا جوابر نامی آدمی نے حضرت عمر سے کچھ مانگا، تو ان کے پہلو میں ایک آدمی تھا جس کا لباس اور بال سفید تھے. انہوں نے کہا اس دنیا میں ہماری جمع پونجی اور سامان آخرت کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے وہ اعمال ہیں جس کا ہمیں آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. یعنی دنیا میں ہی وہ عمل ہیں جن کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سید المسلمین ہے، ابی بن کعب. ٹھیک. تو ابی بن کعب کا نام آئندہ اگر آپ پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سید المسلمین ہے. ان کی خاص اسپیشلٹی کیا تھی؟ قرآنی علوم میں مہارت اور اس کی خدمت. اہل القرآن میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے قرآن کی حفظ کرنے کو اور خوب اس کو پکا کرنے کو جانتے تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور قرات کچھ خلط ملط ہو گئی. جب آپ نے سلام پھیرا تو ابی سے پوچھا کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ کیا مطلب؟ جہاں میں کچھ بھول گیا تھا تم اس کی اصلاح کر دیتے، تصحیح کر دیتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے جیسے نماز پڑھا تو پیچھے سامع ہوتا ہے نا، تو سامع کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اگر کچھ کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. قرآن کے ماہر بھی انہیں کہا گیا. ابی بن کعب عمر بن خطاب کے ساتھ ایک جگہ حاضر ہوئے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا جو شخص قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ابی بن کعب کے پاس چلا جائے. یعنی یہ قرآن کے ماہرین میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا تھا. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ سناؤں جس کی مثال تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن میں بھی نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی؟ فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نکلنے نہیں پاؤ گے کہ اسے سیکھ چکے ہوگے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. میں آپ کے ہمراہ کھڑا ہو گیا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ باتیں کی اور چلتے چلتے دروازے کے قریب پہنچ گئے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرائی کہ یا رسول اللہ وہ سورت بتا دیجئے جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے سورت فاتحہ پڑھ کر سنا دی. آپ نے فرمایا یہی وہ سورت ہے، یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز پتہ چلتا ہے کہ کیسے سکھاتے تھے. کیسے سکھاتے تھے؟ صرف بتاتے نہیں جاتے تھے، پہلے کیا کریٹ کرتے تھے؟ طلب، شوق، کیوریوسٹی، اور پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ کیا واقعی شوق ہے کہ نہیں. شوق ہوگا تو دوبارہ پوچھ لے گا، نہیں تو نہیں. اب اس میں آپ نے کہا کہ ایسی صورت نہ سکھاؤں تمہیں جس کی مثال نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں ہے، اور نہ قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور سکھائیے. تو آپ نے فرمایا جب اس دروازے سے نکلنے سے پہلے تم سیکھ چکے ہوگے. پھر آپ نے اور باتیں کی. پھر جب نکلنے لگے تو ان کا کہ وہ سورت کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ نماز میں کیا پڑھتے ہو شروع؟ ان کا سورت فاتحہ کا یہی سورت ہے. اصل میں یہاں سورت کی اہمیت بتانا مقصود تھی، اسی لیے آپ نے پھر مزید تاکیداً کیا فرمایا؟ یہی وہ سورت ہے، یہی وہ سورت ہے، یہی وہ سورت ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا یہی سب مسانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور امامت بھی کراتے تھے. آپ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ جو وفود آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں مختلف علاقوں سے، آ کے نئے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کو کیا سکھائیں؟ قرآن سکھائیں اور ان کو دین کی سمجھ دیں. اس سے ایک بڑی مزے کی بات پتہ چلتی ہے، وہ ہے ڈیلیگیشن آف ورک. ڈیلیگیشن آف ورک کیسے؟ جی ہاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپوائنٹ کیا صحابہ کو کہ وہ نئے آنے والوں کو سکھا دیں، کیونکہ نئے آنے والوں کے سوال نئے ہوں گے، اور یہ جو پہلے کے لوگ ہیں یہ وہ سب باتیں سیکھ چکے ہیں. اب اگر وہ دوبارہ وہ باتیں پوچھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان پچھلے والوں کا بھی وقت جائے گا. اور پھر اگر آپ ہر وقت صرف نئے آنے والوں کو سکھاتے رہیں تو باقی چیزیں کب سیکھی جائیں گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ ایک چیز سکھاتے تھے اور اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے تھے. بعد میں صحابہ اسی علم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے اور بعد میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے تھے. تو یہ جو آپ کے ہاں یہ گروپس بنائے جاتے ہیں، یعنی کلاس کا ایک لیکچر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، گروپ میں لیسن سنا جاتا ہے، پھر آپ کے ٹیسٹ پیپر چیک کیے جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ ایک چیز آپ بڑے ٹیچر سے سیکھیں اور اس کے بعد باقی چیزیں دوسروں سے سیکھیں اور اس کو پختہ کر لیں. اور تعلیم کا یہ انداز جو ہے اس سے سیکھنے میں سہولت ہوتی ہے، یعنی گروپ لرننگ جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے ہیں. بعض اوقات بڑی کلاس میں انسان بول نہیں سکتا، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، سبق نہیں سنا سکتا، جواب نہیں دے سکتا، اپنے ریفلیکشنز نہیں دے سکتا. لیکن جب وہی چیز چھوٹے گروپ میں ہوتی ہے اور اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس سے ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر سیکھ پاتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی آپ قرآن کی تعلیم دیتے رہے. معلم قرآن تھے ابی بن کعب، اور یہ فتویٰ بھی دیتے تھے، تدریس بھی کرتے تھے، اور صحابہ ان کے مرتبے کو تسلیم بھی کرتے تھے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ ابی ہم سب میں سے زیادہ قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، اور وہ ان سے ان کی واعظ و نصیحت بھی سنتے تھے. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں اسلام لائے تھے، ابی بن کعب دوسری بیعت کے موقع پر اسلام لائے تھے، اگرچہ ہجرت سے پہلے ہی لائے تھے ایک طرح سے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کی بھی عاجزی آپ دیکھیں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا، خواہ آپ خود کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، اور اپنے سے چھوٹے کے ہنر کو اکنالج کرنا کہ اس کو بھی یہ آتا ہے. یہ کانفیڈنس جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ خوشی سے آگے بڑھ کر آپ کے کام میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اسلام کے لیے، دین کے کام کے لیے اسٹرینتھ بنتی ہے. زیادہ سے زیادہ نئے سے نئے لوگ ٹیم میں شریک ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ مسجد نبی کے امام ہیں، یہ پہلے امام ہیں جن کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز تراویح کے لیے جمع کیا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے لوگ گروپس میں سب مسجد آ جاتے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں. تو دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت عمر نے کہا سب ایک ہی جگہ پڑھو، اور پھر ان کے لیے ایک امام مقرر کیا، اور وہ ابی بن کعب تھے. ان کو کیوں مقرر کیا؟ عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں یہ زیادہ ماہر تھے. پھر اسی طرح عبد الرحمن ابن عبد القاری کہتے ہیں
میں رمضان کی ایک رات عمر کے ساتھ مسجد میں گیا. سب لوگ متفرق اور منتشر تھے. کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا, کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا. یہ دیکھ کر عمر کہنے لگے, میرا خیال ہے میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو انہوں نے اسی عزم کے ساتھ کہ سب کو اکٹھا کیا جائے ایک امام مقرر کر دیا, ابی ابن کعب کو. پھر اسی طرح قرآن کے معنی اور تفسیر کے عالم تھے. یہ عظیم صحابی قرآن صرف حافظ ہی نہیں تھے, تفسیر اور معنی کے عالم اور اس میں فرق کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا امتحان لیا اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ آپ نے ان سے پوچھا, کیا تم جانتے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے, یعنی عظیم آیت کون سی؟ بڑی سے مراد لمبی آیت نہیں. تو کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. آپ نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابو منذر, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. پھر اسی طرح قرآن کی تفاسیر بھی بتاتے تھے. یہ مختلف آیات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تفسیر انہوں نے بتائی. اور سورۃ کہف کی یہ آیت ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, تو اس کی تفسیر میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا جس دن پیدا ہوا وہ کافر ہی تھا. پھر سورۃ النساء کی ایک آیت کی تفسیر إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, کہ یہ لوگ صرف چند دیویوں کو پکارتے ہیں. تو ان کی تفسیر میں ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن عورت ہوتی تھی, تو وہ لوگ جب پوچھتے تھے تو دراصل اس کو پوچھ رہے ہوتے تھے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کی تفسیر انہوں نے بتائی کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ان کی وصیت ہے قرآن سے جڑنے کے متعلق. ابو عالیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابی ابن کعب سے کہا مجھے وصیت کیجیے. انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنا لیں, اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں, قاضی اور حکم کے طور پر اسے اپنا حکم مان لیں. یہی وہ چیز ہے جسے آپ کے رسول آپ میں چھوڑ گئے ہیں. یہ سفارش کرے گا اور اس کی بات مانی جائے گی, یعنی قرآن. ایسا گواہ ہے جس پر کبھی کوئی تہمت نہیں لگائی جائے گی, یعنی قرآن کی گواہی سچی گواہی ہوگی. اس میں آپ کا اور آپ سے پہلے لوگوں کا ذکر ہے, آپ کے باہمی تنازعات کا فیصلہ ہے, آپ کی خبریں ہیں اور آپ کے بعد کے حالات کی خبریں. اب اس میں انہوں نے خاص طور پر جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی کہ یہ اس کو اب قاضی بنا لے, یعنی اس سے فیصلے کروایا کریں کیا نہ کریں. زندگی میں کبھی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں نا, سمجھ نہیں آتی انسان کیا کرے کیا نہ کرے, تو پھر کس سے ڈیسیژن کروائے؟ قرآن سے. ان کی دوسری کچھ اہم خدمات ہیں کہ یہ کاتب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابی ابن کعب ان چند لوگوں میں سے تھے جو جاہلیت میں لکھتے بھی تھے. ہجرت کے بعد آپ نے ان کو اپنا کاتب بنایا تھا اور یہ آپ کے خط بھی لکھا کرتے تھے. جب یہ نہیں ہوتے تھے تو زید بن ثابت لکھا کرتے تھے, اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے وکتب فلان یعنی خط کے آخر میں اپنا نام لکھنا شروع کیا کہ لکھنے والا کون ہے, ہو از دی رائٹر, ریٹن بائی فلاں. پھر یہ دین پر قائم رہنے والے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بعد میں لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد کرواتے اور کہتے تھے کہ جب آپ ہمارے ساتھ تھے تو ہم سب کے چہرے ایک تھے, یعنی ہم متحد تھے, اور جب آپ ہم سے جدا ہو گئے تو ہمارے چہرے دائیں بائیں ہو گئے, یعنی ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے. جب کوئی اختلاف ہوتا تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس اور ان کے ساتھی حر بن قیس کے درمیان اختلاف ہوا. موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مزید علم کے لیے بھیجا تھا؟ تو پھر یہ پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خضر تھے. تابعین بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے. ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کے پاس حاضر. ابن الدیلمی تابعی ہیں, اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں, آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آئی ایم ڈاؤٹ فل, شاید اللہ تعالیٰ اس سے میرے دل کے شکوک و شبہات نکال دے. ابی کہتے ہیں اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے, اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے, جو چاہے کرے. اور اگر وہ ان پہ رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ اس کو قبول نہ کرے گا. اور جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہ تھا, اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہ تھا. اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے.
ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ پھر میں ابن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسے اسی طرح کہا. پھر وہ کہتے ہیں میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا اور تقدیر کے بارے میں انہوں نے بھی یہی کہا. پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند مجھ سے بات کی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ بڑی اہم بات، اور وہ کیا کہ تقدیر پر ایمان ضروری ہے. تقدیر پر ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا نیک عمل قبول نہ ہوگا. تقدیر پر شک نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی دل میں شک و شبہ ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسا اللہ نے چاہا، جس کو جہاں رکھا اس میں کوئی حکمت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا. آپ ان کے علمی مقام کا لحاظ رکھتے تھے، جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ کیا تم بیچ میں تھے تو تم نے یہ کیوں نہ بتایا. پھر اسی طرح آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ بیچ میں سے ایک آیت چھوٹ گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، حفظ کی ہوئی چیزوں میں سے ایک پورشن نکل جاتا ہے. تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا کہ ابی ابن کعب ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا میں بھول گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو شیطان کے وار سے بھی بچایا تھا. ہوا یہ تھا کہ یہ مسجد میں تھے، ایک آدمی آیا اور وہ نماز پڑھنے لگا اور اس نے جو قرات کی وہ ان کی قرات سے مختلف تھی. تو یہ پریشان ہوئے. دوسرا آیا، اس نے کوئی اور طرح کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ لوگ بھی آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کو اپروو کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے ایسا شک ڈالا آپ کے بارے میں جو دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا. آپ نے کیا کیا؟ ان کے سینے پہ مارا اور اس طرح کی ضرب تھی کہ وہ کہتے ہیں میں پسینہ پسینہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت پر آسانی کے لیے قرآن کو ایک سے زائد انداز میں، یعنی 7 طریقوں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا بتائی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک طبیب بھیجا کہ جو ان کا علاج کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے تھے. انہی نے وہ سوال کیا تھا کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجوں. آپ نے پھر کہا کہ اگر تم سارے کا سارا درود ہی رکھو اپنی دعا کو تو یہ تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قرات کو جاننے والے تھے. وتر میں یہ سب اسم ربک الاعلی، قل یا الکافرون، قل هو اللہ ترتیب سے پڑھتے، پہلی دوسری تیسری رکعت میں. وتر کے بعد سلام پھیرتے تو سبحان الملک القدوس کہتے. پھر اسی طرح جب دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. اور اس پہ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دی. پھر ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے. اخلاق اور صفات میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اجر کے بڑے حریص تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمیں جو بیماری لگتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. تو ابی بن کعب نے کہا اگرچہ چھوٹی بیماری ہو، آپ نے فرمایا خواہ کانٹا ہی کیوں نہ چپ جائے، یہ اس سے بھی کم. یہ سن کر ابی بن کعب نے اپنے بارے میں دعا کی کہ اللہ مجھ سے کبھی بخار نہ جدا ہو موت تک، میں ہمیشہ بخار میں رہوں. لیکن وہ ایسا ہو کہ حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ فرض با جماعت میں رکاوٹ نہ بنے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی انہیں کو ہاتھ لگاتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا. یعنی چاہتے کیا تھے اپنے لیے کہ مسلسل گناہ جھڑتے رہیں. پھر اسی طرح اپنی غلطیوں کی بہت جلدی اصلاح کرنے والے تھے. امانت ذمہ داری سے ادا کرنے والے تھے. انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا عامل بنا کے بھیجا. تو جب انہوں نے زکوٰۃ اکٹھا کرنا چاہیے تو ایک شخص نے بہت عمدہ اونٹنی دی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں لوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ کے رسول سے پوچھوں گا. جب پوچھ لیا پتہ چلا کہ اجازت ہے تو پھر انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی. اسی طرح بہت زاہد تھے، دنیا کے انجام سے باخبر تھے. ایک ان کے اقوال میں سے یہ ہے، دنیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابن آدم کا کھانا کھانا. وہ کتنا ہی ذائقہ دار کھانا کھائے تو دیکھے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح انسان کے پاس کتنی بھی خوبصورت بہترین دنیا ہے تو اس دنیا کا انجام فنا ہی ہے. بہت نڈر تھے، بے غرض تھے.
جب یہ لوگوں سے بات کرتے تو لوگ بہت توجہ سے ان کی بات سنتے تھے، گردن لمبی کر کے آگے ہو کر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق عمل کرنے والے تھے. دوسرے صحابہ سے بھی دنیا کی حقیقت پر گفتگو کیا کرتے تھے. اپنے سے چھوٹے صحابہ سے بھی علم حاصل کرتے. انس کہتے ہیں کہ میں نزول حجاب کے متعلق لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں. ابی ابن کعب بھی اس بارے میں مجھ سے پوچھا کرتے تھے، یعنی جو باتیں انس چھوٹے ہوتے ہوئے بھی جانتے تھے ان سے معلوم کرتے. مسلمانوں کی فکر کرتے تھے، فتویٰ دینے میں بہت محتاط تھے. صرف ان مسائل میں فتویٰ دیتے جو واقعی پیش آتے. لوکانیات پر بلیو نہیں کرتے تھے کہ اگر ایسا ہو تو کیا کیا جائے گا، ایسا ہو تو کیا کیا جائے گا. مدینہ میں فوت ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 22 ہجری میں، بعض کہتے ہیں کہ 30 ہجری میں حضرت عثمان کی خلافت کے دوران فوت ہوئے تھے. ان سے 2 حدیثیں ہیں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابراہیم عن مسروق قال ذکر عبد اللہ بن مسعود عند عبد اللہ بن عمرو فقال ذاک رجل لا ازال احبہ. حدیث کی سند واضح ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا ذکر عبداللہ بن عمرو کے پاس کیا گیا. کہنے لگے ذاک رجل، یہ وہ شخص ہے، لا ازال احبہ، میں ان سے اب تک محبت کرتا ہوں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے سنا، خذوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن لو. من عبداللہ ابن مسعود فبدأ به، آپ نے عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا، اس سے ابتدا کی. وسالم مولا ابی حذیفہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب. حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ سالم ابو حذیفہ کے مولا، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب سے. اگلی حدیث ہے حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر قال سمعت شعبہ سمعت قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، ان اللہ امرنی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ میں تم کو پڑھ کے سناؤں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. قال، ابی کہنے لگے، وسمانی، اور اللہ نے میرا نام لیا ہے. قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. فبکا، تو وہ رو دیے، رو پڑے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. سبحان اللہ. اس بات کی قدر وہی کر سکتا ہے کہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہو. ایک شخص کے بارے میں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ میں 40 سال سے ہر رات ربی ربی کہتا ہوں. شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبدی عبدی کہے کہ میرا بندہ میرا بندہ. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ذکر اس لیے کرتے ہیں، اللہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان کو یاد کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ